بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ترقی کے بہت چرچے ہیں کہ انسان شاید بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے۔ شاید تاریخ میں کبھی اتنی ترقی ہوئی نہیں جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ قوموں کی ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں، فلاں کم ترقی یافتہ ہے، یہ ترقی پذیر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لبرلزم کے دور میں اس کیپٹل سوسائٹی میں کیا انسان نے واقعی ترقی کی ہے؟ سوال یہ ہے۔ یہ حالیہ ترقی پچھلے 30-40 سال سے یا 50 سال سے جو ترقی ہوئی ہے، یہ چیزوں کی ترقی ہے۔ چیزیں ٹھیک ہیں، مکینیکل ہو گئی ہیں، مکینیکل کے بعد یہ آٹومیٹک ہو گئی ہیں، اس کے بعد یہ آئی ٹی کی وجہ سے اور بھی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کی ترقی واقعی ایسی ہے کہ جو انسان کے کام آ سکے، یا یہ استحصال کے اوپر بنیاد ہے اس کی؟ کیپٹل سوسائٹی تو کنزیومر سوسائٹی ہے، یہ تو انویسٹر کو کھلی اجازت دیتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے کنزیومر کا استحصال کرے۔ ہم آتے ہیں انسانی ارتقاء کے بارے میں۔ روز اول سے جیسا کہ ریسرچ میں ثابت ہوا ہے، یہ بتایا جاتا ہے سائنسی طور پر کہ انسان پہلے ہنٹر لائف گزارتا تھا، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتا تھا، جو کوئی مارتا تھا شکار وہ کھا لیتے تھے، غاروں میں جنگلوں پہاڑوں میں رہتے تھے۔ پھر ایسا ایسا انسان نے ایگریکلچر سیکھی اور زرعی سوسائٹی، ایگریکلچر سوسائٹی کا وجود میں آئی اور زرعی اکنامکس کا ظہور ہوا۔ اس سے زرعی معاشرہ ہوا پیدا اور قبائلی سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہوا، خاندان بنے، خاندان سے قبائل بن گئے، قبائل آہستہ آہستہ ایک سردار کی موجودگی میں اس کے قانون اور احکامات کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ آپس کے مسائل، آپس کے جو مسائل تھے معاشرتی یا خاندانی مسائل، وہ محض سردار کے حکم پر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ وہی اخلاقیات طے کرتا تھا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور اسی سے آگے کلچر نے جنم لیا۔ لوگوں کی پیدائش، ان کی شادی، ان کی وفات کے نتیجے میں جو بھی رسوم تھیں وہ ایجاد ہونی شروع ہو گئیں، اور وہ رسوم پختہ ہوتے ہوتے کلچر بن گیا۔ اس کے بعد بھی انسان کو جب چین نہیں آیا تو اس کے اطمینان کے لیے، اس کے سکون قلب کے لیے کسی اندیکھی طاقت کا وہ پوجا کرنے لگا۔ اس طرح ایمانیات کا وجود آیا۔ ایمانیات ڈیولپ ہوتے ہوتے ہسٹری آف گاڈ کے مطابق، یہ کتاب ایک ہسٹری آف گاڈ کے مطابق ایمانیات سے بات آگے بڑھی ہے مذہب کی۔ بالآخر آسمانی مذاہب کا وجود آیا، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گریجولی مذہب کا ارتقاء ہے جس میں پورے قوانین دیے ہیں، معاشرتی، ذاتی، پرسنل لائف، فیملی لائف، ازدواجی زندگی، پھر سوشل لائف، پھر گلوبلائز، یعنی پورے عالم انسانی کے لیے تمام قوانین دیے، وراثت کے، مساوی حقوق، آپس کے انصاف کے قانون وغیرہ وغیرہ۔ مسلمانوں نے ہر چند ہزار خامیوں کے باوجود بہت کچھ ڈلیور کیا۔ 1000 سالوں میں کم از کم معاشرت کی حد تک اور عبادات کی حد تک، تسکین قلب کی حد تک تو انہوں نے ڈلیور کیا ہے۔ ہاں، پرسنل لائف بادشاہوں کی اچھی نہیں، آئیڈیل نہیں کہہ سکتے ہم، انہوں نے جو جی چاہا کیا، ظلم بھی کیے، یاشی بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب جنگ عظیم دوم کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں رائج ہوا ہے، جو کیپٹل بیس ہے، جو کنزیومر سوسائٹی ہے اور لبرلزم ہے۔ لبرلزم بنیاد ہے ہر قسم کی آزادی کی۔ اگر ہم اس کو بریک بینی سے دیکھیں
تو یہ جو آزادی ہے یہ دراصل مذہب کے خلاف آزادی ہے. ہیومن رائٹس کے نام پر استحصال کیا جاتا ہے. جو حقوق ہیں وہ تو سارے کیپٹلسٹ کے ہیں. کنزیومر کا کوئی حق نہیں ہے. کیپٹلسٹ جو ہے وہ ہر طرح سے اس کا استحصال کرتا ہے کنزیومر کا. اس کو للچا کے، ڈرا کے، دھمکا کے اور سہولت دے کر اس سے زیادہ کئی گنا منافع حاصل کرتا ہے اور پھر دوبارہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ ایک چین ورک ہے. پہلے یہ مشینوں کی غلامی میں چلا گیا تھا، اب یہ کیپٹل سوسائٹی میں کنورٹ ہو گیا. انڈسٹریل زرعی سوسائٹی سے یہ اپنا ایگریکلچر سوسائٹی سے یہ کیپٹل سوسائٹی میں تبدیل ہوا معاشرہ. کیپٹل سوسائٹی کے بعد اب یہ لبرلزم اور آئی ٹی کی سوسائٹی بن گیا، یعنی گلوبلائز ورلڈ ایک تشکیل پا گیا ہے. اب کسی کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قوم ہے. صرف جتنے بھی درجہ بدرجہ مقامات ہیں، کسی کا اسٹیٹس ہے تو وہ اس کے کیپٹل کی بنیاد پر ہے اور اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. کوئی اگرچہ کاغذوں کی حد تک تو ہے، لیکن عملی طور پر کوئی قانون کارگر نہیں ہوتا. کیپٹلسٹ جو ہے وہ قانون کو بھی خرید لیتا ہے اور قانون بنانے والے کو بھی خرید لیتا ہے. یہ المیہ ہے. قانون رہ جاتا ہے صرف کنزیومر کے لیے، عام آدمی کے لیے. تو اور پھر یہ آزادی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. آزادی کس چیز سے؟ ہر قسم کے قانون سے، ہر قسم کے مذہب سے. یہ آزادی نہیں ہے، یہ سرکشی ہے، یہ خود پرستی ہے اور اس کا انجام بالآخر تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ وسلام.